اگر آپ اللہ سے اپنی ہر جائز بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آج وہ رات آ چکی ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے۔ آج ہے ماہ رجب کی 27ویں شب۔ اس رات کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو یہ رات بہت مبارک ہو۔ اس لیے جو آپ کو آج رات کی عبادت بتانے لگا ہوں، جو نوافل بتانے لگا ہوں، یہ نماز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز نوافل اس طرح ادا کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے جو مانگتا ہے، جس چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ اسی رات ہی اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ رات بڑی قسمت والوں کو ملتی ہے، بڑے مقدر والے۔ اس لیے اس رات میں ہر کوئی یہ عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کا مقدر چمکنے والا ہے، جس کی قسمت سنورنے والی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مقام اور درجہ عطا فرمانے والا ہے، اس بندے کو یہ عبادت نصیب ہوتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر، بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ عظمت والی اور فضیلت والی رات جس کو باقی راتوں پر فضیلت ہے، یعنی سال کے اندر چند راتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سال کی تمام راتوں پر فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے ایک آج کی رات ہے جو آج اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو اس رات میں آپ نے صرف اور صرف اور کوئی کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، یہ 6 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے آپ اللہ کے محبوب اور دوست بن جائیں گے۔ اور جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اب ان تمام نوافل سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس سے آپ اپنے گھر بنانے کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، رشتہ ہو جانے کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، اور ہر قسم کی کامیابی کے لیے، گھر میں امن اور خوشحالی کے لیے، نوکری کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، رزق روزی کا مسئلہ ہو تو اس کو پڑھیں، گھریلو جھگڑا ہو، شوہر کی محبت نہ ملتی ہو، رشتے میں رکاوٹ آ جاتی ہو، سر درد، جسم درد، سانس، پیشاب، پخانہ، اس طرح کی جتنی مرضیں ہیں، ہر ایک کے لیے آپ اس طرح یہ نوافل پڑھیں تو یہ تمام برکتیں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس رات کی خاص برکت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے، اور پھر پورے سال کے لیے اس کے گھر میں امن، سکون اور خوشحالی آتی ہے۔ اب آپ نے یہ 6 رکعت نماز نفل جو ادا کرنے ہیں، یہ 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اس رات کا خاص عمل بھی بتاؤں گا، جو اس رات کا سب سے اہم عمل ہے۔ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ راتیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے، اس رات کے بارے میں حضور علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، وہ فرماتے ہیں جس نے 27ویں رجب کی رات کو اللہ کی عبادت کی، نوافل پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کی عبادت کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں نبی علیہ السلام کو رسالت عطا کی گئی۔ یہ وہ رات ہے جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ کا قرب نصیب ہوا، اور اسی لیے یہ رات عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے وہ مقام، وہ درجہ رکھتی ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز نفل جو آپ نے ادا کرنے ہیں، اس کی نیت سن لیں۔ اب یہ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ جس وقت چاہیں، جب چاہیں یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ پڑھنے 6 ہیں، 2 کر کے پڑھنے ہیں، یعنی 3 سلام کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ان 6 نوافل کے پڑھنے سے آپ کی 300 حاجتیں، 2 نفل پڑھیں گے تو 100 حاجت، 2 نفل پڑھیں گے 100 حاجت، 6 پڑھیں گے اسی ترتیب کے ساتھ، یہ 6 نفل پڑھنے سے 300 حاجتیں اس بندے کی، جیسے میں نے آپ کو 1-2 کی مثال بھی دی ہے۔ اگر گھریلو مسئلہ، شادی کا مسئلہ، رکاوٹ، پریشانی، نوکری، روزی، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی اس طرح کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں اس مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور میں آگے اب آپ کو عمل کا، ان نوافل کا طریقہ بتاؤں گا، ساتھ اس کے عمل اور وظائف بھی بتاتا جاؤں گا اس رات کے خاص۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندے پر ہر وقت کرم فرماتا ہے، اور ہر وقت وہ اپنے بندوں کی جو ہے وہ رہنمائی فرماتا ہے، اس لیے اس نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہ راتیں عطا فرمائی ہیں۔
اسی طرح اس دن جو آگے دن آ رہا ہے، اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اس کا روزہ رکھنا یہ بڑا درجہ رکھتا ہے۔ دیکھیں 27ویں کی شب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر تشریف لے کر گئے، یہ امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور پھر واپس تشریف اس دنیا میں لے آئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، حضرت سلیمان فارسی اور بھی بہت سارے کہتے ہیں کہ جب کوئی مرد و عورت اس رات میں یہ عبادت کرتا ہے، اس کو اس کی برکتیں یہ ملتی ہیں کہ عمر بھر کی محتاجیوں سے اللہ بچاتا ہے، جنت کی ہوائیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے انعامات اس کو ملتے ہیں۔ اب یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ ذرا سن لیجئے گا کہ آپ نے سب سے پہلے جو 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے؟ پہلی 2 رکعت نماز نفل کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا سے مراد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی 2 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم، اور اسی طرح ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر شریف پڑھنی ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے دیکھیں، اس کی 3 آیات ہیں، یہ بھی تاک عدد میں ہے، تو اسی طرح یہ رات بھی تاک عدد کی رات بنتی ہے، یعنی 27 رجب 27ویں کی شب ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس عمل کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب بندے پر راضی ہو جاتا ہے، پھر بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو بس یہ سادی سی بات ہے جس کو آج یہ سمجھ آ گئی، کیونکہ دیکھیں رات کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ بہت سارے دوست بار بار کہہ رہے تھے کہ 6 نفل ہمیں بتائیں، ایسے بتائیں کہ جس کے ذریعے اللہ پاک راضی ہو جائے اور اللہ کی پسندیدہ نفل ہوں، یعنی اللہ اس بندے کو پسند فرما لے، جو بندہ یہ نفل پڑھتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے، جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر جس چیز کا سوال اللہ سے کریں گے، جو چیز مانگیں گے، اللہ پاک اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے عطا فرما دے گا۔ اس لیے آپ اس رات کے پورے حصے میں جس وقت چاہیں آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں، اور آگے دیکھیے گا کیونکہ آگے 27 رجب کا دن آ جائے گا، تو پھر آپ نے اس کے اندر مختلف اعمال بتائے جائیں گے، وہ کرنے ہیں۔ لیکن آج رات کوئی اور عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم از کم یہ 6 رکعت نماز نفل اس طرح ضرور ادا کر لینا۔ تو آپ نے سورۃ کوثر کو جو تعداد بتائی ہے، اس کی آیات بھی 3 ہیں، اس کو پڑھنا بھی 3 بار ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی یہ پہلی رکعت کے اندر یہ بھی بتا رہا ہوں کہ پہلی رکعت کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ تو جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو اس کی تعداد ہے 27 مرتبہ۔ آپ نے 27 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ کی یہ 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ تو جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے نا، تو دوسری رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، باقی ساری سیم ہی آپ نے دوسری رکعت پڑھنی، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ کوثر پڑھیں گے، سورۃ کوثر کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ اسی طرح 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ مختصر سا عمل کرنا ہے۔ دیکھیں ہر 2 رکعت کے بعد مختصر سی تسبیحات ہیں، وہ آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے تاکہ دعاؤں کی قبولیت ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ 300 حاجتیں اللہ پاک اس کے ذریعے پوری فرما دیتا ہے جب کوئی بندہ اس طرح یہ نماز ادا کرتا ہے۔ اب کیونکہ اس کے بعد جب آپ یہ نوافل پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے، اس عمل کی برکتیں یہ ملیں گی کہ حاجت جتنی بھی پرانی ہے اور کوئی بھی ایسی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو رہی، دعائیں رک جاتی ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں اس کے ذریعے وہ تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں دل و دماغ کو بھی سکون مل جائے گا، رزق
کیونکہ اس میں وہ نفل بھی آ رہے ہیں جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاجت طلب کرنی ہے۔ تو پہلے جو نفل آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھے ہیں، اس کے بعد دوسرے نفل توبہ کی نیت سے پڑھنے ہیں، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ کو پہلے دو نفل کی ترتیب اور طریقہ کار پتہ چل گیا، کیونکہ اب رزق، شادی، اولاد، قرضہ، پریشانی، یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، اللہ کے فضل سے، اس رات کی برکت سے اور اس نماز کی برکت سے یہ تمام کے تمام آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ روحانی طاقت ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ شب معراج یہ عام رات نہیں ہے، اس لیے یہ بڑی خاص اور بڑی اہم اور بڑی قیمتی رات ہے۔ اس لیے خدا را اس کو غفلت میں، سستی میں نہ گزاریے گا، کہیں اس رات کی بہت بڑی برکتوں سے آپ محروم نہ رہ جائیں۔ اب دوستو اس کے بعد جب آپ پہلی دو رکعتیں نماز نفل ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے صرف مختصر سا عمل پڑھنا ہوگا۔ عمل کیا ہے کہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ، اور اس کے درمیان میں آپ نے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اس کو سورت کو پڑھنا ہے، یعنی یہ سورت اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے ساتھ ایک تسبیح اور آپ نے پڑھنی ہوگی۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے پہلے درود پاک پڑھا، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب درود ابراہیم پڑھ لیں تو پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس تسبیح سے انشاءاللہ تعالی وہ انعامات ملتے ہیں، وہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ عبادات میں وہ سکون آتا ہے، وہ راحت آتی ہے، اور وہ بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں جو انسان کو اللہ کی راہ سے روکتی ہیں۔ اس لیے کہ اس کے ذریعے جس قدر بھی کوئی آپ کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے دشمن سے بھی حفاظت ہوگی، کیونکہ اس کی بدولت جس نے جو کچھ مانگا ہے نا اس کو ضرور ملا ہے۔ تو اب آپ نے صرف اور صرف سب سے پہلے درود پاک کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے وہ آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ آپ نے کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ تیسرا کلمہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، جس کو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ بالکل مختصر سی تعداد ہے، 41 بار آپ اس کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آپ نے اس کلمہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ تو جب اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کو سورۃ اخلاص کہتے ہیں، اور اس کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر اگلی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ اس طرح آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ تو اسی طرح جب یہ نفل 2 پڑھ لیں اس کے بعد پھر ایک ہی تسبیح ہوگی جس میں توبہ کے الفاظ موجود ہیں، اور اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اگلے 2 نفل کی نیت کرنی ہے، تو پھر سمجھیں آپ کی یہ عبادت مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ ذرا سنیے گا، یہ جو الفاظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ الفاظ بالکل آسان سے ہیں، مختصر سی بھی ہیں، یعنی جیسے آپ نے پہلے پڑھا نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بعد سورۃ اخلاص۔ اب اس کے بعد جب اس کی نیت کی تو ان 2 نفلوں کے اندر آپ نے سبحانک اللہ پڑھی، پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 1 بار پڑھا، اور سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی کہ اب اس کے اندر آپ نے سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، یعنی سورۃ الکافرون پڑھیں گے پہلی رکعت کے اندر، اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو سورت پڑھیں گے وہ سورۃ اخلاص ہے، اور ان دونوں سورتوں کو آپ نے فقط ایک بار پڑھنا ہے۔ دونوں صورتوں کو آپ ایک بار پڑھیں گے، اور اسی طرح دوسری رکعت کے اندر، یعنی پہلی کے اندر آسان لفظوں میں بتاؤں تو پہلی رکعت کے اندر آپ نے پہلے 2 کل پڑھنے ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر دوسرے 2 کل پڑھنے ہیں، تو یہ آپ کے دوسرے 2 نفل مکمل ہو جائیں گے۔ اب کتنے آسان ہیں، اس میں کوئی ایسی مشکل والی بات نہیں ہے، کوئی مشقت والی بات نہیں ہے، بالکل سادہ سے ہیں، ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے، ہر کسی کو یہ صورتیں بھی یاد ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ اپنی سستی، اپنی غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور بہت بڑی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے خدا را اور کوئی کام
آپ سے ہو سکے یا نہ ہو سکے، بار بار یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ شخص جس نے ابھی تک یہ پڑھے نہیں اس کو اس کی اہمیت کیا کیا پتہ ہے، اور جو لوگ ہر سال یہ نوافل پڑھتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کرواتے ہیں، خوشحالی ان کا مقدر ہو جاتی ہے، قرضے سے نجات مل جاتی ہے، غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ذہنی سکون مل جاتا ہے، جسمانی سکون مل جاتا ہے، اللہ پاک ہر طرح کی راہیں اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ یہ نماز اس طرح ادا کریں گے، اس کے بعد اللہ کے حضور جو آپ تسبیحات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے، اللہ پاک عطا کر دے گا۔ تو یہ سادہ سی بات ہے۔ اب اس کے بعد دوستو آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہے وہ ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ آپ نے اس طرح نفل پڑھ لیے، پہلی رکعت کے اندر پہلے 2 قل، دوسری کے اندر دوسرے 2 قل، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو جب اس طرح اس کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اس تسبیح کو کتنی بار پڑھنی ہے؟ یہ بالکل سادی سی ہے، مختصر سی ہے، آسان سی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو نہ ہی آئے گی۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے اللہم انکا عفو کریم۔ یہ تسبیحات جو ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ طاقت، وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تعداد بھی بڑی مختصر سی ہوگی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو 3 مرتبہ یا غفور، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے۔ تو 3 مرتبہ فقط آپ نے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، صرف 3 بار۔ پھر چاہے آپ اس کو سن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، میں 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو 3 بار پڑھتے ہی یہ یاد ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے نوافل کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو تسبیح پڑھنی ہے وہ فقط اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس کو 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اگلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لینی ہے۔ اب دیکھیے اس دعا کو میں پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ ایک مرتبہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، 2 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 2-3 بار سن لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ اور آج رات ہماری خصوصی دعا ہوگی تہجد کے وقت، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے یہ 2 نفل آپ کے مکمل ہوئے۔ اب اگلی 2 رکعتیں جو آپ نے پڑھنی ہے اس نے آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے، یعنی آپ نے یوں کہنا ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اب یہاں جو آپ کی حاجت ہو، شادی کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، کوئی بھی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی حاجت ہے، مطلب یہ ہے کہ ہو جائز۔ نجائز حاجت کے لیے، نجائز مقصد کے لیے آپ نے نہیں پڑھنا، جائز کوئی بھی مقصد ہو آپ اس کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ نفل بعد میں مکمل ہوں گے، حاجت پہلے پوری ہو جائے گی۔ تو یہ بالکل ٹو دا پوائنٹ میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ یہ رکھتے ہیں کہ یہ 2 نفل کیسے پڑھنے ہیں۔ اس میں آپ نے پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھی، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 1 بار پڑھا، سورۃ کوثر شریف کو آپ نے 3 بار پڑھا، سورۃ اخلاص شریف کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے پہلی رکعت کے اندر۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سیم ہے، صرف ثنا نہیں پڑھنی، باقی ساری چیزیں آپ نے اسی طرح پڑھنی ہیں۔ تو یہ دونوں رکعتیں، پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے 1 بار پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر 3 بار، سورۃ اخلاص 41 بار، دوسری رکعت بھی اسی طرح۔ اب آپ کی یہ 2 رکعتیں نفل بھی مکمل ہوئے۔ اب اس کے بعد کا عمل سن لیں، اور آپ کی اس رات کی یہ خاص عبادت، یہ خاص نوافل آپ کے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر جب آپ اس کو پڑھ کر دعا مانگیں گے پھر آپ خود حیران ہوں گے۔ اب اس کے بعد عمل جو ہیں یہ بالکل مختصر سے ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں جو اللہ والوں نے ترتیب دیے ہیں، لیکن کہتے ہیں ان کی طاقت بڑے بڑے اعمال سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جو دیکھنے میں بڑی سادی سی بڑی مختصر سی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر اور ایسی طاقت رکھی ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا. کیونکہ اب اس کے بعد جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چیزیں آپ کی زندگی کی ساتھی ہیں، آپ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں. آپ کے معاملات، آپ کے حالات، آپ کے تمام جو مسائل ہیں اللہ پاک اپنے فضل سے حل فرمائے گا. اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا 7 مرتبہ شروع میں، 7 مرتبہ آخر میں. اس کے درمیان میں یہ 2 تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے. پہلے نمبر پر تو آپ نے یہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، کیونکہ دیکھیں بار بار اس سورہ مبارکہ کا ذکر آ رہا ہے. کہتے ہیں یہ سورت آج کی رات اس کو پڑھنا یہ اتنی کمال کی ہے اور اتنی طاقتور ہے کہ میرے آقا نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے. یہ کیونکہ اکثر ایک سے الفاظ جو ہے نا یہ مختصر ہے، مگر اپنے معنی، عقیدہ اور اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، کیونکہ اس کی صفات اور اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے. اس لیے اس صورت کو سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے. تو اس کو 3 بار پڑھنا یہ پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے. لیکن آج رات جب آپ اس کو 3 بار پڑھتے ہیں تو 3 بار نہیں، 1 بار پڑھیں تو 70 بار پڑھنے کے برابر ثواب ہے. اور اسی طرح آپ جب 3 بار پڑھیں گے تو پھر کتنا آپ کو ثواب ملے گا. لیکن 3 بار نہیں پڑھنا، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پورا 100 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کا آخری عمل ہے. اور یہ اس کے بعد آپ نے فقط دعا مانگنی ہے. اس سورت کو اس تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہوگا. کوشش کریں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، یا شروع میں 1 بار بھی بسم اللہ پڑھ لیے تو کافی ہے، باقی آپ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں. کیونکہ دیکھیں اس سورت کا شان نزول بھی اتنا کمال کا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب، شریک، کمزوری سے پاک قرار دیا گیا ہے. یعنی اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے. یہی تو توحید اسلام کی بنیاد ہے. نبی علیہ السلام نے اس سورت کو پڑھنے کے لیے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا، اور یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا. ایک صحابی کی شکایت حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ یہ ہر نماز میں سورت کو پڑھتا ہے. حضور نے اس سے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. آقا نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. تو یہ گھر سے لڑائی جھگڑے، فکر و فاقہ، تنگ دستی، غم، پریشانیاں آج کے دن پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ سورت ہمیں سکھاتی عبادت صرف اللہ کے لیے، دعا صرف اللہ سے مانگے، امید صرف اللہ سے رکھی جائے. اور جب یہ سورت تو اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو. تو اب اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد دوستو جو الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں وہ بڑے اہم ترین الفاظ ہیں، کیونکہ یہ الفاظ جس شخص نے بھی پڑھے ہیں الحمدللہ اس کی ہر مشکل آسان ہو گئی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو گئی ہے، وہ اپنے مقصد کے اندر ہمیشہ کامیاب ہوا ہے. کیونکہ یہ الفاظ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہی وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں بزرگان دین اکثر بتایا کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے حاجت طلب کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. کیونکہ حاجت کے ساتھ مغفرت بھی ملتی ہے، معافی بھی ملتی ہے، توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے. اللہ کا ذکر ہی تو دل کو سکون دیتا ہے نا. یہ قرضہ اتارنے کے اسباب اس کے ذریعے بنتے ہیں. یہ ذکر پڑھنے سے تنگی دور ہوتی ہے، ہر قسم کی تنگی، کسی بھی قسم کی مالی تنگی ہو، دیگر کسی معاملات کے اندر تنگی ہو تو وہ سب کے سب اللہ پاک ختم فرما دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ پڑھیں. یہ 111 بار آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں. اور یہ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ فقط اتنے ہیں، یا قاضی الحاجاتی یہ 1 مرتبہ، یا قاضی الحاجاتی 2 مرتبہ، یا قاضی الحاجاتی 3 مرتبہ. اسی طرح آپ کو جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے ہاتھ دعا کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.